السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ آج کل عید الاضحیٰ کا دور آنے والا ہے، جس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج کل ہم صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اوصاف کو یاد رکھتے ہیں جو باقی انہوں نے زندگی گزاری، جس میں بت پرستی کا سر قلم کرنا، اس طرح کے اور دیگر وہ چیزیں جو اسلام میں جائز نہیں تھی اور اس وقت کے مشرکین کافر لوگ کرتے تھے، ان کا اکیلے کھڑا ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ان تمام روایات کو، ان تمام اوصاف کو، ان تمام ان چیزوں کو جن پر وہ عمل پیرا ہوئے تھے، آج مسلمان بھول چکا ہے۔ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو تب زندہ کیا جاتا ہے جب قربانی کا وقت آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کے وہ سب اوصاف بھول چکے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، جن پر انہوں نے عمل کیا، اور بجائے اس کے کہ عمل کیا بلکہ جو اس وقت کے مشرکین تھے ان کے خلاف اکیلے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تقریباً قرآن حمید کی 22 سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کیا گیا، اور ان 22 کے 22 مقامات میں سیدنا ابراہیم کی مختلف اوصاف، مختلف خصوصیات ذکر کی گئی، جن میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور انہوں نے ڈٹ کر ایک امت ہو کر مطالبہ بلکہ مقابلہ کیا۔ آپ اگر تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں تو اس میں یہ موجود ہے کہ جب پورا ان کا قبیلہ، پورا ان کا علاقہ ایک طرف مشرک تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ 10 سال 20 سال نہیں بلکہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، یہاں تک کہ جب مشرکین ایک دفعہ عید منانے کے لیے ایک گراؤنڈ میں جمع ہوئے، جیسے آج مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے اجتماعی طور پر ایک گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت کے مشرکین بھی اسی طرح جمع ہوئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان تمام بتوں کو، ان تمام مٹی کے بنے کھلونوں کو گرا دیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جو ہتھوڑا تھا جن سے انہوں نے ان بتوں کو گرایا وہ لا کر سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب وہ مشرکین واپس آئے تو پوچھا ہے ابراہیم کیا یہ کام تیرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہتھوڑا کس کے ہاتھ میں ہے یہ تم دیکھ سکتے ہو، جاؤ اس سے جا کے پوچھ لو کہ اسے مارنے کوئی آیا تھا یا اس نے خود ان کو مارا ہے۔
اور مشرکین کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہمارے مٹی کے بنے معبود بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ شرمندہ ہو کر بجائے اس کے کہ اس پر تحقیقات کرے، بجائے اس کے کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرا کر پھانسی کے تختہ دار پر لٹکایا جائے، انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے شخص ہونے کے باوجود ایک امت کا کردار ادا کیا، وہ امت بن کے دکھایا جو آج اصل امت بھی بن کے نہیں دکھا سکی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرد واحد ہو کر وہ تمام کام کیے جو مسلمانوں کو ایک امت بن کر کرنے چاہیے، اور آج وہ کام نہیں ہو رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا، بت پرستی، وہ بھی ہمارے دور میں عام ہے۔ تمام وہ کام جن کے خلاف سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ تمام کام آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان تمام کاموں کا قلع کما کریں، ہم چپ کر کے تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، یا تو کسی مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اوصاف حمیدہ بیان کیا ہے، ان ابراہیم کان امتن، یہ اسی لیے بیان کیا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرد واحد ہو کر وہ کام کیے جو آج مسلمانوں کی امت مل کر بھی نہیں کر سکی، جو آج 57 ممالک مل کر بھی اس کام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ وہ کام مرد مجاہد، مرد واحد، فرد واحد نے یکبارگی میں اور ایک ہو کر پورے قبیلے، بلکہ علاقے، بلکہ شہر کے خلاف کھڑے ہو کر کام کیا۔ نہ صرف کام کیا بلکہ اس کام میں کامیاب ہوئے، اور وہ اتنے سچے تھے کہ قرآن میں آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کسی اور نبی کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری، بلکہ یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے۔ وہ سچے نبی تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور وہ ایسے کام کرتے تھے جو ایک امت کر سکے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک اور اوصاف بیان کیا جو ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ حلیم بھی تھے، منیب بھی تھے، جس کے بارے میں بڑے بڑے مفسرین قرآن، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسے بڑے بڑے مفسرین نے لأواہ حلیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنی شروحات میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی بہت ساری دعائیں پیش کرے، عذر پیش کرے، اللہ کے سامنے اپنی فرمائشیں رکھے اور گڑ گڑا کر ان کو منوا لے، وہ بندہ لأواہ حلیم کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی ایک فرد میں، ایک نبی میں صفتیں موجود تھی جو آج تمام ہماری امت میں پائی نہیں جا رہی، تو لہٰذا ہم صرف قربانی کی صفت کو، سنت کو زندہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام بھی کریں جو سیدنا ابراہیم نے فرد واحد ہو کر پوری امت کے خلاف، پورے قبیلے، علاقے اور شہر کے خلاف کھڑے ہو کر کیے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرد واحد کی طرح امت بننے کی توفیق عطا فرما، اور تمام وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کھڑے ہو کر مشرکین کے خلاف کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قربانی کی سنتوں کے بغیر اور اس کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔